الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہم کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، ہمارا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کامیابی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کامیاب رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت آتی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عافیت والی زندگی گزاریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں، تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ ایک ہی راستے میں ہمارے لیے نجات ہے، وہی راستے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، وہی راستے میں ہمارے لیے کامرانی ہے، اور وہی راستہ ہم کو جنت تک لے جانے والا ہے، اور اسی راستے کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والا ہو، کوئی راستہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والا ہو۔ ہم اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقے کو اختیار کریں گے تو پھر ہماری زندگی کا ہر عمل خسارہ ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے خسارہ ہے، ہماری ناکامی ہے، ہر جگہ ہم ناکام ہوں گے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں کو چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمارے لیے ہر جگہ ناکامی ہے، نہ ہم کو کوئی خوش کرنے والا ہے، نہ ہم کو کوئی راحت دینے والا ہے، نہ کوئی ہم کو نفع دینے والا ہے۔ ہر خیر کا راستہ اسی راستے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سنت والے راستے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی راستے کو صحابہ کرام نے اپنایا اور کامیاب ہو گئے، اسی راستے کو صحابیات رضی اللہ عنہما نے اپنایا، وہ بھی کامیاب ہو گئے، اسی راستے کو تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اختیار کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ تو چلے گئے لیکن ان کی زندگیاں، ان کے واقعات، ان کے نام ابھی تک باقی ہیں، ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھا جاتا ہے، ان کے واقعات کو سنا جاتا ہے۔ ایسے کارنامے وہ کر کے چلے گئے، ان کا نام باقی رہ گیا۔ وہ تو چلے گئے، ان کا نام باقی رہ گیا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ ایسے ایسے مجاہدات کر کے گئے، ایسے ایسے ان کے واقعات ہیں، ایسے ایسے وہ عبادات کیے کہ ان کے واقعات کو، ان کے نیک اعمال کو، ان کی زندگیوں کو لکھا گیا، ان کی زندگیوں کو پڑھا گیا، ان کی زندگیوں کو سنا گیا اور سنا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے۔ ان کے نام باقی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لیا، اپنی زندگی کو اپنا لیا۔ اتباع سنت ان کی زندگی کا ایک مشغلہ بن گیا۔ آج بھی دنیا میں اللہ کے دوست باقی ہیں، اولیاء کرام باقی ہیں۔ جو خطبے میں جو آیت پڑھی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین اولیاء کرام کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک اولیاء کرام دنیا میں رہیں گے، تو ہم کو اولیاء کرام کے پاس جانا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ اولیاء کرام اپنی زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اپنے اولیاء اللہ میں شامل نہیں کرتا۔ جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو گئی ہو، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو گئی ہو، جو اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو ختم کیا ہو، جو اپنی زندگی کو اپنے نفسانی خواہشات سے ختم کیا ہو، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھال لیا ہو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں میں شامل کرتے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اور اس سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے اولیاء کرام دنیا سے گزر چکے، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایسے بزرگان دین دنیا سے گزر گئے، اور ایسے ایسے واقعات ان کے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مجاہدات وہ کر کے چلے گئے۔ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو ہم اپنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کرامتوں کا ظہور ہو جائے، لیکن ان جیسے اعمال کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ان جیسے اعمال کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان جیسے مجاہدات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ان جیسی نمازوں کے پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، ان جیسے سنتوں پر اتباع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں،
ان جیسے نوافل پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ رات رات بھر نوافل پڑھا کرتے تھے، رات رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق کیا کرتے تھے۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک جتنے اعمال ہم کرتے ہیں سارے اعمال سنت کے مطابق کرتے تھے، سارے اعمال ان کے سنت کے مطابق ہو جایا کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے آسان تھا، لیکن ہمارے لیے بھی آسان ہے اگر ہم چاہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہے۔ آج ہمارا حال بالکل برعکس ہے۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس گھر کے کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس تجارتوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس دنیاوی کاروبار کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو سنتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہم نہیں چاہتے، قرآن پاک کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن پاک کو سیکھنا نہیں چاہتے، ہم سنتوں کا اہتمام کرنا نہیں چاہتے۔ آج ہمارا حال ہم خود دیکھیں۔ نماز ہوتی ہے، نماز ہونے کے بعد نماز کی بعد کے جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ سنتیں کون ادا کریں؟ وہی بڑے حضرات ادا کر لیں جو پہلے سے ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھے حضرات ادا کر لیں گے، وہ جانے وہ پڑھ لے۔ ہم کو تو سنت پڑھنا نہیں ہے، نہ ہم کو سنت پڑھنا ہے، نہ ہم کو سنتیں کتنی ہیں وہ معلوم کرنا ہے، نہ ہم کو پڑھنا ہے۔ بس ہم کو دنیا لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تجارتیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار لگا ہوا ہے، گھر بار ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر جگہ وقت دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کے گھر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے گھر میں رہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام کے واقعات میں ہم نے سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی صحابی کے گھر پر جا کر معلوم کیا کرتے، کوئی صحابی کسی کام سے جایا کرتے، اگر دستک دیتے کون ہے؟ فلاں ہے، تو فلاں صحابی کہاں پر ہے؟ تو گھر سے آواز آئی اندر سے کہ مسجد گئے ہیں، کب آئیں گے پتہ نہیں، کب آئیں گے پتہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کے گھر پہ جا کر پوچھے فلاں صحابی کہاں پر ہیں، تو اگر پتہ چلا جواب آیا کہ بازار گئے ہیں، کب آئیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ایسی تھیں۔ ہمارا حال دیکھیں، ہمارے گھر پہ اگر کوئی جا کر پوچھے کہاں گئے؟ مسجد گئے ہیں، کب آئیں گے؟ ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ اگر پوچھے ہم بازار گئے ہوں، اس وقت کوئی جا کر پوچھے کہاں گئے؟ بازار گئے، کب آئیں گے؟ پتہ نہیں۔ ان کی زندگیاں ویسی تھی، مسجد جاتے تھے تو کب آتے پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا کب آئیں گے۔ وہیں سے اللہ کے راستے کے لیے نکل جائیں گے، جو تقاضا ہو تقاضے کے لیے وہ نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، دین کو سیکھا کرتے تھے، گھنٹوں وقت لگا دیا کرتے تھے، اور بازار اگر جاتے صحابہ اکرام تو فوراً واپس آ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار شیطان کا اڈا ہے، مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو جایا کرتے تو مساجد میں رہ جایا کرتے تھے۔ بازار شیطان کا اڈا ہوتا ہے۔ آج ہمارا بالکل الٹا حال ہے، ہم مساجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھ کر فوراً ہم واپس نکل جاتے ہیں۔ بازار جب جاتے ہیں تو بازار میں رہ جاتے ہیں، گھنٹوں ہمارے لگ جاتے ہیں بازار میں، گھنٹوں نکل جاتے ہیں آسانی سے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنا وقت ہمارا نکل گیا۔ تو ہم کو ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، سنتوں کو ادا کرنے کے لیے، سنتوں کو معلوم کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلے اولیاء کرام رات رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی راتیں گزر جایا کرتی تھی قرآن پاک کی تلاوت میں، نمازوں کے ادا کرنے میں، نوافل کے ادا کرنے میں۔ اس پر ہم کو تعجب ہوتا ہے کیسے وہ پوری رات نماز کی حالت میں گزارتے تھے۔ اس پر ہم کو تعجب ہوتا ہے کیسے وہ اپنی رات قرآن پاک کی تلاوت میں کیا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ ہمارے لیے
مثال دے کر سمجھانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ آج ہماری حالت دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیں، فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں نکل جاتے ہیں، پوری رات نکل جا رہی ہے فون کے دیکھنے میں، فون کے استعمال میں، پتہ نہیں چل رہا کتنا وقت نکل گیا۔ وہ اپنی راتوں کو لگایا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت میں، نوافل کے پڑھنے میں، ہم اپنی راتوں کو لگا رہے ہیں فون کے استعمال میں۔ فون کے استعمال میں ہماری راتیں نکل رہی ہیں، دن کا اکثر وقت ہمارا فون کے استعمال میں نکل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت بہت ہے، لیکن وقت کو صحیح ڈھنگ سے لگانے کی ضرورت ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت تو نکل جائے گا، وقت ویسے بھی نکل جائے گا، ایسے بھی نکل جائے گا۔ وقت کو بڑوں نے بہت اچھے انداز سے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ وقت برف کے مانند ہے، برف کا بہت بڑا سل اگر ہم لا کر رکھ دیں اور اس کا استعمال نہ کریں، آخرکار وہ آہستہ آہستہ گھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وقت کی مثال ویسی ہے، برف کے مانند ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ چپ کے رفتہ رفتہ برف ختم ہوتا ہے، گھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا وقت ہے، آہستہ آہستہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ہماری زندگی کن اعمال میں ختم ہو رہی ہے، ہمارا وقت کس میں لگ رہا ہے؟ ہم خود غور کریں۔ دنیاوی چیزوں کے لگنے میں، دنیاوی چیزوں کے ہم اپنے آپ کو لگانے میں، دنیاوی ضرورتوں میں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہمارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمارا وقت نہیں لگ رہا، ہمارا وقت صرف دنیاوی ضرورتوں کے لیے لگ رہا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا تو 1 گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری فرماتے اور مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے۔ 1 گھنٹہ پہلے تحیۃ المسجد ادا کیا کرتے، تحیۃ الوضو ادا کیا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، نماز کا انتظار کرتے، اور نماز کے بعد 1 گھنٹے تک مسجد میں رہا کرتے، سنتوں کے پڑھنے میں، نوافل کے پڑھنے میں، تسبیحات کے پڑھنے میں لگتے، اس کے بعد پھر مسجد سے نکلتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خود غور کریں ہماری نمازوں کا۔ اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام 1 گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری کیا کرتے تھے۔ آج اذان ہو گئی، نماز ہو رہی ہے، لیکن ہمارا دل نہیں چاہ رہا نماز کو جانے کے لیے، ہمارا جی نہیں چاہ رہا قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کو پڑھنے کے لیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر ہم اولیاء کرام میں شامل کیسے ہوں گے؟ ہم بھی اولیاء کرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت آ جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشیوں سے لبریز ہو جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشی والے ہو جائے، ہماری زندگی عافیت والی ہو جائے۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں، اپنے مصروفیات سے ہم ہٹ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے وقت دینے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ نماز ہوتے ہی ہم سب کا وہی حال ہے، ہر مسجد کا وہی حال ہے، نماز ہوتے ہی ہم فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سنتوں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ کتنی سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ کتنی ہیں، سنت غیر مؤکدہ کتنی ہیں، ان کے بعد نوافل بھی پڑھنا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ ہمارا یہ حال ہے کہ سنت مؤکدہ کتنی ہیں وہ بھی ہم کو معلوم نہیں۔ دن بھر میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی زندگیوں کو سنتوں سے معمور کریں گے، ہم اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لائیں گے، اپنی زندگیوں کے اپنے دوسرے مشغولیات سے ہٹا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے وقت دیں گے،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں گے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں گے، نمازوں کے پڑھنے کے لیے، سنتوں کے پڑھنے کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں گے، اور اپنی زندگی کا ایک ایک عمل، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کے اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہو جائیں، اس کے لیے ہم اپنا ایک عمل بنائیں، ہمارا ایک نظام العمل بنائیں گے، اور ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، تو پھر ہماری زندگیاں سنتوں سے معمور ہوں گی، ہماری زندگیوں میں سنتیں آئیں گی، ہماری زندگیاں کامیاب ہوں گی، اور ہم اولیاء کرام میں شامل ہو جائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری زندگیوں سے تکلیفیں، مصائب، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کا ایک ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لگا دیں۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہ برکتیں آئیں گی جو اولیاء کرام کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے اولیاء کرام میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔